اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان اولی الامر کا اتباع اور ان کی پیروی کرو۔ میں نے آپ کی خدمت میں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اشرے کا عنوان ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کی ضرورت کیوں۔ دوستوں اور عزیزوں، صاحبان اولی الامر کے بارے میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امر الہی جس کے اشاروں پر چلے گا وہی اولی الامر حقیقی ہوگا، اور امر الہی محمد و آل محمد کے اشاروں پر چلا، جن کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، اور ہم ان کی اطاعت اگر نہیں کریں گے تو یہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اولی الامر سے مراد نہ حاکم وقت ہے، نہ مسجد کا پیش امام ہے، بلکہ وہی افراد ہیں کہ جو رسول کے گھر والے ہیں، اور ان میں جن کی اطاعت کا حکم ہم کو دیا گیا ہے، اس میں رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین شہید کربلا علیہ السلام، اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور قائم آل محمد علیہ السلام۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی اطاعت ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، اسی طرح سے اطاعت کریں کہ جس طرح سے اللہ اور رسول کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے، کیونکہ ایک ہی آیت میں اللہ کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور صاحبان اولی الامر کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ تو ہمیں ان تینوں کی اطاعت کرنا فرض ہے ہمارا۔ اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، اگر ہم سیرت نبوی پر چلنے والے ہیں، تو ہمیں اولی الامر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ اولی الامر جن کے نام میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیے، 12 امام، صدیقہ طاہرہ، ان کی اطاعت کیوں فرض کی گئی ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کرو؟ دیکھیں، ان کی اطاعت میں اللہ اور رسول کی اطاعت پوشیدہ ہے۔ ان کی اطاعت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، کیونکہ یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے،
وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ وہی کرنے کا حکم دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جو ان کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ ان کی مرضی ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے، ہمیں ان کے کہے پر عمل کرنا ہے۔ اور یقین جانیے، اگر سارا عالم اسلام در آل محمد پر جمع ہو جائے اور در آل محمد پر جمع ہو کر آل محمد کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، تو ہر مسلمان ایک اتنا بہترین کردار پیش کرے گا کہ اب اسے تبلیغ اسلام کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا کردار جو ہے وہ خود تبلیغ اسلام کرے گا، اس کا اخلاق جو ہے وہ خود تبلیغ اسلام کرے گا، اس کا عمل جو ہے وہ خود تبلیغ اسلام کرے گا۔ اس لیے کہ جب ہم آل محمد کی اطاعت کریں گے تو آپ کو معلوم ہے ہم سچ بولیں گے۔ جن لوگوں نے آل محمد کی اطاعت کی، حضرت ابو ذر غفاری صحابی پیغمبر، پورا عالم اسلام حضرت ابو ذر غفاری سے واقف ہے، اور پورا عالم اسلام حضرت ابو ذر غفاری کو مانتا ہے، صحابی مانتا ہے، سچا مانتا ہے، اور صحابہ میں ایک خاص مرتبہ و خاص مقام حضرت ابو ذر غفاری کو دیتا ہے۔ اہل بیت پیغمبر کی اطاعت حضرت ابو ذر غفاری نے اس طرح سے کی کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین نے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے کو اپنے دوش پر اٹھایا نہیں، اور آسمان نے ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے کو پر سایہ نہیں کیا۔ تو یہ خاصیت ابو ذر میں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ خاصیت در امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اوپر اپنے سر کو جھکانے سے، مولا علی کی اطاعت کرنے سے، مولا علی سے محبت کرنے سے، آل رسول کا احترام کرنے سے یہ صفت پیدا ہوئی، اور پھر زبان میں اثر اتنا آ گیا۔ آج ہم اور آپ اپنی کہے کو اپنے گھر میں منوانے میں دشوار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ ارے صاحب، ہم نے تو یہ کہا تھا مگر ان لوگوں نے نہیں مانا۔ لیکن جب آل محمد کی کردار سے انسان اپنے کردار کو ملا دیتا ہے، یعنی ملا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے برابر پہنچ جائے۔ محمد و آل محمد کے برابر تو نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ صبح قیامت تک کوئی پہنچنے والا ہے۔ آل محمد اللہ کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کی برابری اور ہمسری کرنے والا اللہ نے کوئی خلق ہی نہیں کیا ہے۔ اگر برابر ہیں تو محمد و آل محمد میں آپس میں سب ایک ہیں، چاہے اول کو دیکھیے، چاہے اوسط کو دیکھیے، چاہے آخر کو دیکھیے، کل کے کل محمد ہیں۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، میں آپ کو پھر آج یاد دلا دوں کہ یہ مجلس علی ٹی وی اسٹوڈیو کے اندر سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور جب بھی میں اس صلوات کی گزارش کروں تو آپ اگر اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہاں پر بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ درود ضرور بھیجیے گا
تاکہ شریک مجلس امام حسین ہو اور درود پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ. تو عزیزان گرامی، حضرت ابو ذر غفاری کتنی سادی طبیعت کے ہیں. حب دنیا انہیں نہیں ہے. دنیا انسان کو خواہشات کے ذریعے اپنی طرف کھینچتی ہے. خواہشات کے ذریعے دنیا اپنی طرف لے جاتی ہے، اور کبھی کبھی دنیا اپنی طرف انسان کو اتنا کھینچ لیتی ہے کہ وہ دین کو بھول جاتا ہے، مذہب کو چھوڑ دیتا ہے حب دنیا میں. لیکن جب انسان اللہ اور رسول اور اہل بیت رسول کی اطاعت کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہیں دیتا، وہ دین کو دنیا پہ ترجیح دیتا ہے. آل محمد کی بات تو بڑی ہے، ان کے در کے غلام، ان کے در کے خادم، ان کے در کے دیوانے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتا کے گئے کہ جو آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے. حضرت بیلول عاقل، جنہیں بعض افراد بیلول دیوانہ سمجھتے ہیں، یہ دیوانے نہیں تھے، اور اگر انہیں دیوانہ کہہ بھی رہے ہو تو یہ در آل محمد کے دیوانے تھے، در آل محمد کے پرستار تھے، در آل محمد پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے، اور آل محمد کی سیرت اور ان کے کردار کو عام کر رہے تھے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بیلول عاقل کا گزر ادھر سے ہوا، ایک لکڑی کا شیطیر پڑا تھا، بڑی لکڑی. حضرت بیلول نے اس لکڑی کے ایک سرے کو، مان لیجئے یہ ایک لکڑی کا بڑی لکڑی پڑی ہوئی ہے، انہوں نے اسے ایک طرف سے اٹھایا تو دوسرا سرا زمین پر لگ گیا. جب دوسری طرف سے اٹھایا تو دوسری طرف کا سرا جو ہے وہ زمین پہ لگ گیا. دونوں سروں کو دیکھا، پھر انہی نے 20 سے اٹھایا. اب جو 20 سے اٹھایا تو دونوں سرے اٹھ گئے، لکڑی کو زمین پر رکھ کے آگے بڑھ گئے. جو لوگ اس کام کو دیکھ رہے تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ گئے کہ بیلول کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. بیلول کچھ ہمیں سمجھا کے، بیلول کچھ ہمیں بتا کے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے حضرت بیلول کو روکا، اور روکنے کے بعد ان سے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے تھے. سنیں، خاص طور سے نوجوان حضرات، حضرت بیلول نے فرمایا مان لو اس لکڑی کے ایک سرے کو میں نے دنیا مانا اور دوسرے سرے کو میں نے دین مانا. جب میں نے دنیا کو اٹھایا تو دین رہ گیا، اور جب خالی دین کو اٹھایا تو دنیا رہ گئی. لیکن جب میں نے 20 سے اٹھایا تو دنیا بھی اٹھ گئی، دین بھی اٹھ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ایسے دیندار بن جاؤ کہ اب دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بچے جاہل رہ گئے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، نہ بیوی کا کوئی خیال، نہ بچوں کا کوئی خیال، اور نہ اتنے دنیا والے بن جاؤ کہ حصول دنیا میں پورا وقت خرچ کر دیا. نماز کا وقت آیا، نماز قضا ہو گئی، نماز ادا نہ کی. ماہ مبارک رمضان آیا، ہم حصول دنیا میں اتنا مہو ہو گئے
کہ ہم نے جو ہے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے واجب روزے چھوڑ دیے. سفر تو ہم سال میں لاکھوں کے کر رہے ہیں, لیکن حج بیت اللہ کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. ہم شاپنگ لاکھوں کی کر رہے ہیں, مگر کبھی یہ خیال نہیں کہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے, ہمیں خمس کی ادائیگی کرنا ہے. نہیں عزیزان گرامی, نہ ایسا دنیا دار بنیے کہ دین چھوٹ جائے, نہ ایسے دیندار بنیے کہ دنیا چھوٹ جائے. حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے. نبی اکرم سے پہلے جو نبی آئے تھے, جو شریعتیں آئی تھیں, اس میں اللہ کے نعرے, جنگلوں کو آباد کرنا, پہاڑوں پہ جا کر اللہ اللہ کرنا جائز تھا. لیکن آج ہمارے نبی کی شریعت میں ترک دنیا کر کے دیندار بننا یہ صحیح نہیں ہے. اور دیکھیے, میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جو بات نہ سمجھ میں آئے اسے اپنی عقل سے سوچئے. جنگل میں جا کے, پہاڑوں میں چھپ کے ہم دیندار بن گئے تو یہ کون سی تعریف کی بات ہے؟ جنگل میں ہم ہیں تو جھوٹ کس سے بولیں گے؟ جنگل میں ہم رہ رہے ہیں تو مال کس کا غصب کریں گے؟ جب جنگل میں کوئی انسان دکھ نہیں رہا ہے تو محرم اور نامحرم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. جنگل میں ہم رہ رہے ہیں تو غیبت کس سے کریں گے؟ کمال کی بات تو یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان رہ کے جھوٹ نہ بولو, انسانوں کے درمیان رہ کے غیبت نہ کرو, انسانوں کے درمیان رہ کے نامحرم پہ نظر نہ ڈالو, تب قابل تعریف ہو. تو بہرحال یہ تو مجھے آپ کو ایک بات سمجھانا تھی. حضرت ابو ذر غفاری دور اول میں ایسے صحابہ کرام بھی موجود ہیں جو لائق حمد و ثنا و لائق تعریف ہیں, کہ جنہی نے رسول کے بعد آل رسول کے در کو نہیں چھوڑا اور اطاعت اولی الامر کرتے رہے. جس میں مثلا میں پوری فہرست تو نہیں گنوا سکتا. حضرت ابو ذر غفاری ہیں, حضرت سلمان محمدی ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں, وغیرہ وغیرہ بہت سے نام ہیں کہ جنہیں پورا عالم اسلام پائیدار صحابہ میں شمار کرتا ہے. اللہ نے ان کو وہ قوت اور طاقت دے دی تھی جو عام انسانوں پاس نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری کو گورنر بنایا گیا, مدائن کا گورنر. حضرت ابو ذر غفاری مدائن تشریف لے گئے تو ظاہر ہے ہمیشہ سے گورنر کی ایک حیثیت, اس کے رہنے کے لیے اچھا قصر, جاؤ حشم. رسول اسلام کے بعد جو گورنری اور اسلام میں جو حکومتی نظام شروع ہوا اس میں بھی یہی سب جاؤ حشم تھے. جب مدائن کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کے شہر میں فلاں قافلے کے ساتھ
ان کے گورنر تشریف لا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری. تو لوگوں نے اس قافلے کا انتظار کیا. قافلہ جب آیا تو انہوں نے اپنے گورنر کو ڈھونڈا تو انہیں گورنر صاحب نظر نہیں آئے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں جو ایک گورنر کا تصور تھا اور ایک خیال تھا، اس خیال کے برعکس ابو ذر غفاری تھے. تو انہی نے پوچھا کہ بھائی ہمارے ہاں کا گورنر آپ کے قافلے کے ساتھ آنے والا تھا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کو آپ چھوڑ آئے، وہ کیوں نہیں آئے، کیا وجہ تھی؟ قافلے والوں نے کہا وہ گورنر صاحب آئے ہیں، قافلے میں ہیں. کہاں ہیں؟ تو کسی نے اشارہ کیا وہ دور پر جو ناکہ ہے، اس ناکے کے قریب جو ایک ضعیف العمر شخص کھڑا ہے، وہی تمہارے شہر کا گورنر ہے. اب یہ لوگ پہنچے تو دیکھا ایک معمولی انسان، معمولی لباس پہنے ہوئے، ایک مٹی کا لوٹا اور ایک چٹائی اور ایک مصلی، یہ سامان سفر ہے لیے کھڑا ہے. تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا. انہوں نے پوچھا کہ آپ ہی گورنر صاحب ہیں، آپ ہی ابو ذر غفاری ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی ابو ذر ہوں. عزیزان گرامی، حضرت ابو ذر کو دیکھ کر ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ گورنر بھی ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے ہمارے اماموں نے، ہمارے معصومین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، ہم سے یہ فرمایا ہے، ہم سے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم لباس پر نہ جاؤ. انسان بوسیدہ لباس پہنے ہیں تو اسے کمتر نہ سمجھنا، اگر کوئی غریب ہے تو اسے کمتر نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کا لباس کمتر ہو لیکن اس کا روحانی لباس، لباس تقوی بہتر ہو. اور بہترین لباس لباس تقوی ہے. بہترین لباس لباس تقوی ہے. پرہیزگاری کا لباس یہ بہترین لباس ہے. اسی لیے کہا گیا غربت اور امیری کی بنیاد پر تم ایک دوسروں کی عزت نہ کرو کہ وہ کروڑ پتی ہے تو لائق عزت ہے، یہ بیچارہ غریب ہے تو لائق عزت نہیں ہے. نہیں، سب کی عزت کرو، اور جس میں جتنا زیادہ تقوی ہو اس کی اتنی زیادہ عزت کرو. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، اب لوگوں نے کہا چلیے بھائی گورنر صاحب ساتھ میں چلیے. انہوں نے کہا کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ کہ میں آپ کو گورنر ہاؤس لے کے چل رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ مجھے گورنر ہاؤس نہیں جانا ہے، یہ بتاؤ کہ یہاں مسجد کہاں ہے، مجھے مسجد لے چلو. اب لوگ مسجد لے کے آئے، وہ مسجد تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کے انہی نے نمازیں پڑھی.
کیا میں یہیں ٹھہرتا ہوں؟ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب گورنر آئے ہیں، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ کیا حکومت چلائیں گے؟ اور وہی ہوا کہ وہاں لوٹ مار، چوری اور برے کام جو برے لوگ تھے وہ انجام دینے لگے کہ گورنر تو سیدھے سادے ہیں، مسجد میں ہیں۔ لوگوں نے آ کے ان سے شکایت کی کہ گورنر صاحب یہ کیا بات ہے کہ آپ کے آنے کے بعد سے مدائن کا پورا ماحول خراب ہو گیا اور لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے چوریاں کر رہے ہیں اور اس طرح سے بدماشی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل سے سب بند ہو جائے گا، کل سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب لوگ سمجھے کہ یہ پولیس کو آرڈر کریں گے، حکومتی سطح پر یہ کوئی اعلان کریں گے، لیکن انہی نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ دیکھیے جن کے پاس تقوی ہوتا ہے، جو اللہ اور رسول اور اہل بیت رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان میں یہ روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مدائن کے ایک پہاڑی پہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے آواز دی، اے مدائن کے کتوں، ذرا جمع ہونا، یہاں آنا۔ مدائن کے کتے ان کی آواز کو سن کر سب پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ میں کہوں گا ابو ذر، خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ نے انسانوں کو نہیں پکارا، کتوں کو پکارا، لیکن انہوں نے آپ کی آواز سن کے آپ پر لبیک کہا، آپ کی آواز پر، اور جمع ہو گئے۔ اب حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ کل رات سے بعد نماز عشاء جو شخص بھی اپنے گھر سے باہر نکلے اسے چیر پھاڑ ڈالنا، اور پھر اس آبادی کے انسانوں کو مطلع کیا کہ کل سے نماز عشاء کے بعد کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے۔ لوگوں نے حضرت ابو ذر کا مذاق اڑایا، اور یہ مذاق اڑایا کہ ان کو دیکھو، یہ جو ہے کتوں سے حکومت چلوا رہے ہیں، کیا کریں گے کتے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، ایک جملہ کہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، علی کے در کا غلام ہے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے، میں معصوم نہیں ہوں، میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں، میں علی کے در کا غلام ہوں۔ تو میرے مزاج کو سمجھ لو کہ ہم حکومت میں ہاتھ نہیں لگاتے، ہم کتوں کے حوالے حکومت کو کر دیتے ہیں اور نظام حکومت چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر کے حکم پر ان کتوں نے اطاعت کی۔ کچھ لوگ مذاق کے طور پر، تفریح اڑانے کے لیے دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے، تو جیسے نکلے کتوں نے انہیں دوڑایا، ان کو زخمی کیا۔ تاریخ کہتی ہے وہ تو مسجد میں ابو ذر بیٹھے رہے، لیکن پورا نظام صحیح ہو گیا۔ تو یہ روحانیت، یہ
قوت کس انسان میں پیدا ہوتی ہے؟ جو انسان اللہ، اس کے رسول اور آل رسول کی اطاعت کرتا ہے، تب اس میں یہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی، دیکھیے میں کسی کے لیے نہیں کہتا، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی برا نہ مانے، جس طرح کی اطاعت آل رسول کی کرنا چاہیے ہے، ہم اس طرح کی اطاعت نہیں کر پاتے، تو ہماری زبانوں کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اطاعت آل رسول انسان ایسی کرے کہ آل رسول بھی اسے اپنا کہہ دے، تو وہ رات کے اندھیرے میں پتھروں سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر اللہ اس میں وہ قوت پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس میں وہ طاقت عطا کر دیتا ہے، اللہ اس میں وہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ جس صلاحیت کی بنیاد پر وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خالی مردوں کی بات نہیں ہے، اگر اس در پر کوئی اس طرح سے خدمت کرے کہ آل محمد اسے اپنا کہہ دیں، تو وہ پھر قرآن سے گفتگو کرتی ہے اور جو چاہتی ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم سب رزق کی دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمارے رزق میں اضافہ کر، برکت عطا فرما، اور بہرحال دعا میں اثر بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی بھی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے، اور اگر آل محمد کے وسیلے کے ذریعے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور اگر صدیقہ طاہرہ کو خاص طور پر وسیلہ قرار دیا جائے تو اور زیادہ دعا قبول ہوتی ہے۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت فضہ نے رسول خدا کی دعوت کی تھی تو مولا علی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے ان کی دعوت کی ہے، اور گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو۔ جب رسول خدا ہے انہیں فرمایا آج مجھے فضہ نے مدعو کیا ہے، تو مولا علی نے ارشاد نے فضہ مجھے تو بتا دیتی کہ میں کچھ انتظام کرتا۔ تو فضہ نے کہا یا علی ہم نے آپ کے در کی خدمت کی ہے، آج مجھے آپ کی خدمت کا صلہ چاہیے ہے، اور حجرے میں گئیں، کمرے میں گئیں، اور انہی نے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد اس کے اوپر بیٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کر کے کہا پروردگار میں تیری کنیز خاص صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ ہوں، آل محمد کی میں خدمت کرتی ہوں، میں اس خدمت کا صلہ چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس خدمت کا اثر تیری بارگاہ میں میرے لیے کیا ہے۔ میں نے تیرے رسول کی دعوت کی ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، پروردگار کھانے کا انتظام تو کر دے۔ ابھی حضرت فضہ کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ خان جنت آسمان سے فضہ کے مصلی پر اتر آیا۔ حضرت فضہ نے شکر الہی کیا، اور شکر الہی کر کے اس کھانے کو، اس کشتی کو، اس خان کو اٹھایا، اور اٹھا کے حجرے سے نکلی،
اب ظاہر ہے گھر میں موجود افراد دیکھ کے سمجھ تو سب گئے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے. ظاہر ہے معصوم تھے, سب جانتے تھے, مگر بات کو تاریخ میں محفوظ کرنے کے لیے فضہ سے پوچھ لیا, فضہ یہ آیا کہاں سے؟ فضہ نے کہا میں نے مصلی پر بیٹھ کر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی تو یہ خان جنت آ گیا. میرے لاکھوں سلام ہو اہل بیت پیغمبر آپ پر کہ مریم کے لیے بھی کھانا آتا تھا, لیکن وہ ایک معصوم نبی کی ماں تھی. اللہ اللہ کیا کہنا اس در کا, اس آستانے کا, کہ جہاں کی کنیزیں اگر دعا کر دیں تو اللہ تام جنت کو جنت سے بھیج دیتا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. تام جنت آتا ہے. بے شک. اتنے اختیارات رکھنے کے باوجود امام حسین نے کربلا میں اپنے امامت کے اختیارات کو نہیں استعمال کیا. فضہ بھی کربلا میں تھی, اگر فضہ چاہتی تو جس طرح سے مدینے میں اللہ کی طرف سے تام جنت آیا تھا, جنت کا کھانا آیا تھا, کربلا میں بھی فضہ اگر دعا کر دیتی تو تام جنت آ جاتا. کربلا میں لوگ بھوکے نہیں رہتے. امام حسین اگر زمین کربلا پر ایک ٹھوکر مار دیتے تو خیموں کے اندر پانی کے چشمے ابلنے لگتے, کیونکہ جناب اسماعیل کی ایڑی سے کی رگڑ سے چشمہ زمزم جاری ہوا. حسین فقر اسماعیل اور فقر ابراہیم ہیں. امام حسین کی بات تو بڑی ہے. اگر شہزادے علی اصغر کو مولا حسین زمین پر لٹالتے اور وہ اپنی ایڑی زمین پر رگڑتے تو کربلا کی زمین میں چشمے جاری ہو جاتے, لیکن انہوں نے امامت کے اختیارات کو استعمال نہیں کیا. میں آپ کو سچ بتاؤں, امام حسین اگر چاہتے تو جو لشکر اپنے ساتھ قتل امام حسین کے لیے اسلحہ لے کے آیا تھا, اس کا اسلحہ خود بخود اس کے گلوں پہ چل جاتا, اس لیے کہ لوہا بھی امام حسین کی اطاعت کر رہا ہے. لیکن امام حسین نے کربلا کی لڑائی کو زور امامت سے نہیں جیتا, بس عزاداروں ایام عزائے حسینیہ چل رہے ہیں, اور آج محرم کی 2 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا اور 3 تاریخ کی شب لگ گئی. میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے. سب سے پہلے
لشکر یزید کا جو دستہ امام حسین کو روکتا ہے، اس کی کمان کر رہے ہیں حضرت حر۔ حضرت حر نے امام حسین کا پیچھا کئی دن پہلے سے کیا تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد کا یہ بار بار پیغام آ رہے تھے، اور اب اس کا پیغام یہ آیا تھا کہ حر میرے خط کو پڑھتے ہی حسین کو وہیں پر روک دینا، ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ حر نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ رکھا تھا۔ جس گھوڑے پر امام حسین سوار تھے، اس کے منہ میں جو رسی پڑی ہوئی تھی اس کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ یا ابن زہرا، اب میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا، بس عزاداروں۔ حسین نے اس کے جواب میں کیا کیا تھا کہ حر اور حر کے لشکر کو سیراب کیا تھا، اور یہ اثر حر کے دل پر ایسا بیٹھا کہ شب عاشور حر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اور صبح عاشور حر امام حسین کی طرف آیا، اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں اس کا بیٹا بھی آیا، اور بیٹے کے ساتھ اس کا غلام بھی آیا۔ حسین کو علم امامت سے علم ہو گیا تھا کہ باطل کے لشکر سے حر نکل کے آ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس و علی اکبر کو بھیجا، جاؤ حر کا استقبال کرو۔ عزیزان گرامی، حر کا استقبال کیا گیا، لیکن امام حسین کے خیمے کی نگہبانی حضرت خدا لاکھوں رحمت نازل کرے جناب ذوالحرقین پر، حضرت ذوالحرقین جو تھے وہ خیمے کے در پر حفاظت کی غرض سے کھڑے تھے۔ حر جب آیا ہے تو حضرت ذوالحرقین نے ارشاد فرمایا، حر تو اگر میرے مولا سے ملنا چاہتا ہے تو مل سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنا اسلحہ، اپنی تلوار اپنے جسم سے اتار کے الگ رکھ دے۔ عرب کے کلچر میں کسی بہادر کی تلوار اس کے جسم سے الگ کرانا یہ اس کی توہین سمجھی جاتی تھی، اور خود وہ بہادر اپنی توہین سمجھتا تھا۔ تو حر نے ذوالحرقین کو دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا کہ زہیر، عرب کی سرزمین پر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا تھا کہ جو میری زندگی میں میری تلوار کو میرے جسم سے الگ کروا دے، لیکن میں نے غلطی ایسی کی ہے تو جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ تو جناب ذوالحرقین نے بھی فوراً جواب دیا، حر یہ تو بھی سمجھ لے کہ عرب کی سرزمین پر کسی ماں نے ایسا بچہ بھی نہیں جنم دیا ہے کہ جو میری زندگی میں حسین ابن علی تک تلوار لے کے چلا جائے۔ میں کہوں گا زہیر ذرا آہستہ بولو، زینب نہ سن لے، حسین نہ سن لے، اس لیے کہ بعد وقت عصر لوگ لنگی تلواریں لیے ہوئے حسین کے قریب کھڑے ہوں گے اور بے کس حسین نرغہ آدھا میں گرا ہوگا۔
اے ہر اس وقت زینب کو جملہ یاد آئے گا کہ صبح عاشور زہیر کہہ رہے تھے کہ اے ہور کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے کہ جو میری موجودگی میں حسین تک تلوار لے کے چلا جائے، لیکن اب زہیر سو رہا ہے گلا کٹائے، اب حسین نرغیادہ میں گھرے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، پرسہ دیجئے، روتے رہیے، اور اگر رونا نہ آئے تو سر کو جھکا کے رونے والے کی صورت بنا لیجئے، کیونکہ حسین ابن علی کی مصیبت پر رونے والے کی صورت بنانے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ ہاں عزاداروں ہور گئے، اور جانے کے بعد امام حسین کے ہاتھوں کے بوسے دیے اور کہا مولا میری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ امام حسین نے فرمایا اے ہور میں نے بھی تجھے معاف کیا اور میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ اے ہور اللہ نے تیری ماں سے تیرا نام کیا خوب ہو رکھوایا ہے، تیری ماں نے کیا خوب تیرا نام ہو رکھا ہے۔ ارے تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی، ہور کو یہ معلوم تھا کہ آج کی دوپہر حسین کا لال علی اکبر بھی مارا جائے گا۔ ہور نے اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ ارے بیٹا جب زمین پر گرا ہے تو ہور سے پہلے حسین پہنچ گئے۔ اے عزادارو جب حسین پہنچے تو ہور کہتا ہے اب جو میں اپنے بیٹے کے سرانے گیا تو میں نے کیا دیکھا، حسین اپنے زانوں پر ارے میرے بیٹے کا سر رکھے ہوئے ہیں۔ اے عزادارو امام نے سر اٹھایا اور کہا عباس ہور کو خیموں میں لے جاؤ، ارے یہ جوان کی میت ہے، باپ دیکھ نہ سکے گا، میں کہوں گا یا حسین۔ ارے جب علی اکبر کا لاشا آپ دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ ہاں عزاداران ماں، ارے وہ وقت بھی آیا کہ حسین کا آیا ہوا مہمان مقتل میں جا رہا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں اللہ رے یہ مصیبت کہ مہمان شہادت کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ارے میدان میں ہور گئے، ہور بھی شہید ہو گئے، ہور کا غلام بھی مارا گیا۔ پوری دوپہر حسین میتیں لا رہے ہیں، حسین جنازے اٹھا رہے ہیں۔ واہ مصیبتا، واہ علیہ، واہ محمدہ، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی سزا کو قبول فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگارہ بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما۔ میری والدہ بھی علیل ہے، ان کے حق میں بھی دعا کیجئے کہ پروردگار عالم انہیں بھی صحت کاملہ جناب زہرا کے صدقے میں عنایت فرمائے۔ پروردگارہ جنت البقیع جنت المالا پہ جلد سے روض تعمیر ہو جائے۔ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔